وزیر داخلہ محسن نقوی کی تقریر کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر نئے انتظامی یونٹس اور چھوٹے صوبوں کے قیام کی بحث زور پکڑ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چھوٹے صوبے ہی عوامی مسائل کے حل کا راستہ بن سکتے ہیں یا اس سے مزید انتظامی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی؟ محسن نقوی کا بیان یہ تھا کہ 78 برس کے دوران موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام ناکام ہوا ہے اور جمہوریت میں دیگر نظام بھی موجود ہیں، لیکن وہ بھول گئے کہ 78 برس میں جمہوریت ملک میں تھوڑا عرصہ ہی رہی ہے، اس لیے جمہوریت کا اس تباہی میں حصہ مختصر ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام تو 1973 کے آئین کے نفاذ کے بعد شروع ہوا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے علاوہ کون سا نظام ہے جس سے معاملات بہتری کی جانب جا سکیں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو نظام محسن نقوی لانا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہوگا؟ سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ 4 صوبوں کے بجائے 26 صوبوں سے مسائل بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ دنیا کے کئی ممالک نے بہتر حکمرانی کے لیے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا۔ ترکی اس کی ایک مثال ہے، جہاں ملک 81 صوبوں میں تقسیم ہے۔ ہر صوبے کا اپنا انتظامی ڈھانچہ، گورنر اور مقامی حکومت نظام موجود ہے۔ بڑے شہروں اور اضلاع میں اختیارات کی تقسیم سے عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان میں وقتاً فوقتاً نئے صوبے یا انتظامی یونٹس کے قیام کی تجاویز سامنے آتی رہی ہیں۔ حامیوں کا موقف ہے کہ صوبے بننے سے انتظامیہ عوام کے قریب آئے گی، ترقیاتی منصوبوں پر بہتری سے توجہ دی جا سکے گی اور پسماندہ علاقوں کو زیادہ وسائل مل سکیں گے۔ تاہم مخالفین کا کہنا ہے کہ نئے صوبے بنانے سے اخراجات میں اضافہ، سیاسی اختلافات اور وسائل کی تقسیم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اصل سوال صرف صوبوں کی تعداد نہیں بلکہ یہ ہے کہ اختیارات، وسائل اور فیصلوں کی طاقت عوام تک کیسے پہنچائی جائے۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینا کافی نہیں ہوگا، مگر یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس ایسا کون سا نسخہ ہے جس سے نوجوانوں کی مایوسی کم یا ختم ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے اصل چیلنج صرف نئے صوبے بنانا نہیں بلکہ ایسا نظام قائم کرنا ہے جہاں ہر علاقے کے وسائل عوام کی ترقی پر خرچ ہوں، نوجوانوں کو مواقع ملے اور حکمرانی کا نظام زیادہ مؤثر اور جواب دہ ہو، جہاں میرٹ ہو، رائٹ میں فار دا رائٹ جاب کے قانون پر عمل درآمد اور نو ہر ارادہ ترقی کر سکتا ہے۔ نئے انتظامی یونٹس ہوں یا موجودہ نظام میں اصلاحات، کامیابی کا دار و مدار شفافیت، بہتر منصوبہ بندی اور عوام مفاد کو ترجیح دینے پر ہے۔ روبینہ مظہر، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا روشن پاکستان نیوز۔